کوئی اگر آپ کے ہاں آ جائے مانگنے کے لیے تو دینا ہے تو دے دیجیے گا، نہیں دینا ہے تو معافی مانگ لیجیے گا، تانا مت ماریے گا۔ بہت خطرناک چیز ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا۔ ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، بیوی بغل میں تھی، پانی پلا رہی تھی، سائل آیا تو شوہر نے کہا ایسا کرو یہ کھانا لے جاؤ، وہ جو باہر کھڑا سائل ہے اس کو دے دو۔ وہ عورت جو کھانا لے کر کے گئی ہنستی ہوئی، وہاں سے جب واپس آئی تو روتی ہوئی آئی۔ تو شوہر نے کہا اللہ کے بندی ہنستی ہوئی گئی روتی ہوئی آئی، کیا وجہ ہے؟ کہا وہ جو بھکاری تھا وہ میرا پہلا شوہر تھا، میرے دروازے پر کھڑا تھا۔ کہا کہ وہ بھکاری کیسے ہو گیا؟ کہا بہت بڑا امیر تھا، بہت پیسے والا تھا، گدی اور سدی والے تھا، دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا، سائل آ گیا، جوتے سے خبر لی، اس سائل کو رولا کر کے بھیجا، اس کی آہ لگ گئی، ساری دولت بیکار ہو گئی، بھیک کا کٹورا ہاتھ میں آ گیا۔ اب اس شوہر نے کہا کہ وہ سائل جس کو جوتا مارا تھا تمہیں پتا ہے کون ہے؟ وہ میں تھا۔ اللہ نے اس کی دولت کا مجھ کو مالک بنا دیا، اس کی عورت کا مالک بنا دیا۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں غریب کو اب تانا نہیں ماریں گے، دینا ہے دے دیجئے، نہیں دینا ہے معافی مانگ لینا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے بچائیں گے زیادہ، خرچ کریں گے کم۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ بیٹی نے باپ سے پوچھا ابا حضور انصاف سے بتاؤ میری جو شادی کرائے ہو کتنا پیسہ خرچ ہوا تھا؟ تو باپ کی آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ کہا بیٹی اتنا پیسہ خرچ ہوا، اتنا پیسہ خرچ ہوا، ادھار لینا پڑا، قرضہ کرنا پڑا، اور تو جوان ہو گئی، تیرا بیٹا جوان ہو گیا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، قبر میں پیر لٹک گئے، ابھی تک قرضہ چکا نہیں سکا ہوں۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کیجئے، زیادہ پیسہ ہے زیادہ خرچ کیجئے۔ دوسرے کو دیکھ کر کے کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا، غلطی مت کیجئے گا ورنہ پاگل ہو سکتے ہیں آپ کا ایمان جا سکتا ہے اور رات دن آپ کے گھر میں جھگڑا ہوتا رہے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ایک سائل آیا، ایک آدمی سے بولا 10 روپیہ دے دیجئے، دے دیا۔ دوسرے سے کہا 10 روپیہ دیجئے، دے دیا۔ یہ تیسرے آدمی جو بیٹھے ہوئے تھے مڑی گود کر کے، اس سے کہا کہ 1000 روپیہ دیجئے۔ تو یہ آدمی کہتا ہے سو کر کے اٹھا بھی، بہت دور چلا گیا تھا، اس کی سسرال ہے نہیں لیکن یہ سسرال کے خیال میں تھا، بہت دور چلا گیا تھا، اس کو میں نے جگایا۔ تو سائل نے اس سے کہا کہ ہم کو 500 روپیہ دیجئے، اس سے 10 روپیہ، اس سے 10 روپیہ اور اس سے 500 روپیہ۔ تو یہ آدمی پوچھتا ہے یار ہم سے 500 روپے کیوں مانگ رہے ہو؟ اس سے تو 10 روپیہ لیا ہے، اس سے 10 روپیہ لیا ہے، ہم سے 500 روپے کیوں مانگ رہے ہو؟ تو کہا کہ تم پانی کی طرح پیسہ اڑا رہے ہو، بہا رہے ہو، تم سے جو کچھ ملے گا آج ہی ملے گا، کل نہیں ملے گا۔ یہ حساب سے پیسہ خرچ کر رہا ہے اس لیے اس سے 10 روپیہ لیا، آج بھی ملے گا، زندگی بھر ملے گا۔ انشاءاللہ فرمائش پوری کریں گے، جیب کو نہیں دیکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے ساری رامائن پڑھی گئی، سیتا کس کی جوری۔ پھر ایک بار ہاتھ اٹھائیے، جتنا پیسہ ہوگا اتنا ہی خرچ کریں گے، تھوڑا ہوگا تھوڑا خرچ کریں گے، زیادہ ہوگا زیادہ خرچ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ وہ عجب لوگ تھے جان کیا لوگ تھے، وہ عجب لوگ تھے جان کیا لوگ تھے، زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے، وہ عجب لوگ تھے جان کیا لوگ تھے، زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے، وہ عجب لوگ تھے، وہ عجب لوگ تھے جان کیا لوگ تھے،
زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے، ایک ہم لوگ ہیں جانے کیا لوگ ہیں، ایک ہم لوگ ہیں جانے کیا لوگ ہیں، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے، ایک ہم لوگ ہیں جانے کیا لوگ ہیں، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے۔ آخری پیغام سنا رہا ہوں رمضان کے حوالے سے، آپ لوگ سننے کے لیے مکمل تیار ہے تو ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت جلسہ کنارے تک پہنچ رہا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہمارے رمضان کو، ہماری تراویح کو اللہ قبول فرمائے۔ رمضان سے پہلے بگڑا ہوا تھا، رمضان آیا سدھر گیا، رمضان کے بعد پھر بگڑ گیا۔ کیا مطلب ہوا بھائی؟ جہاں تھا وہیں پہنچ گیا۔ رمضان سے پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، رمضان آیا نمازی بن گیا، جیسے ہی رمضان رخصت ہو گیا مصلی سمیٹ لیا، سر کی ٹوپی جیب میں رکھ لیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ رمضان قبول ہی نہیں ہوا۔ رمضان کس کا قبول ہوتا ہے؟ جو حالت پہلے تھی اس سے بہتر ہو جائے۔ نماز پڑھ رہا تھا، بار بار نماز پڑھنے کی توفیق ملے، اس کا مطلب صاف ہے توفیق ختم ہو گئی، حالت وہی ہے، اس کا مطلب ہے رمضان قبول نہیں ہوا۔ سچائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ ہماری نیت رہے گی زندگی بھر نماز پڑھیں گے، زندگی بھر گناہ نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ قرآن نے کہا ایک عورت تھی، قرآن میں ہے ایک عورت ہے، وہ دھاگا مانگتی تھی۔ اس بستی میں دھاگا مانگا، اس بستی میں گئی دھاگا مانگ لی۔ اب وہ کرتی کیا تھی؟ دھاگا کا کانٹا سے کپڑا بنتی تھی، قرآن میں کانٹا سے کپڑا بنتی تھی۔ جب کپڑا تیار ہو جاتا تھا شام کے ٹائم میں تو ایک دھاگے کو کھینچتی تھی، اکھیر کر بکھیر کر کے رکھ دیتی تھی، جہاں دھاگا وہیں پہنچ گیا، کپڑا ختم ہو گیا، ساری محنت صبح سے لے کر کے شام تک کی برباد ہو۔ ٹھیک یہی مسلمان کا حال ہے، اس پاگل عورت کی طرح جو دوسرے سے کپڑا بھیک مانگا، اس سے کپڑا بن کر کے تیار کیا، ابھی کپڑا تیار نہیں ہوا کہ دھاگے کھینچ لیے، وہ دھاگا ہی دھاگا رہا، کپڑا نہیں رہا۔ قرآن میں ایک جگہ ہے، ایک قوم ہے، رات میں سفر کیا۔ ہمارا بیٹا جاتا ہے پنجاب سے گھر آتا تو ٹرین میں بیٹھتا ہے، ادھر گھر میں فون کرتا ہے کہ اماں میں صبح کو پہنچ رہا ہوں، رات میں بیٹھ گیا ہوں ٹرین میں۔ تو ماں انتظار کرتی ہے، سوتی نہیں ہے، باپ انتظار کرتے ہیں، سوتے نہیں ہیں۔ بیمار ماں بیماری بھول جاتی ہے، بوڑھا باپ بڑھاپے کو بھول جاتا ہے، دروازے پر کھڑا ہے بیٹے کے انتظار میں، بیٹا پہنچ گیا، لیکن رات میں چلا بیٹا گھر میں پہنچا ہی نہیں۔ اب ماں بھی پریشان کہ بیٹا ہے تو کہاں؟ رات بھر سفر کیا، پھر وہیں پنجاب، رات بھر سفر کیا بہار کے لیے، پھر پنجاب، رات بھر سفر کیا، پھر وہیں۔ کیوں؟ اللہ کا نافرمان تھا۔ اس نے کہا میں گھر پہنچوں گا، ماں کو بتا دیا ہوں، اللہ نے کہا تمہیں پہنچنے نہیں دوں گا، یہ زمین میری ہے، قدم تمہارا ہے، ہم زمین کو لپیٹ دیں گے، تم جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچا دیں گے۔ ٹھیک یہی مسلمانوں کا حال ہے، رمضان سے پہلے سدھر گئے، ٹوپی سر پر رکھ لیا، رمضان گیا سب کچھ رخصت ہو گیا۔